ولی قلب حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین اولاده المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناود علی مدر العجائب تجدوان اللقاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چاہت معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے جس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین خطاکار ہیں گناہگار ہیں برکت آل محمد سے ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام کی معرفت میں رکاوٹ ہے خدا بند عالم ہر دور میں ہر زی روز زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین موالیان حیدر قرار کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں برکت امام زمان علیہ السلام سے دور فرما ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن چاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو مرد ناصر بن کے شامل ہو مستورات کنیزے بن کے شامل ہو خدا بند عالم ہمیں زمین پر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے مقصد تخلیق کو حق ثابت کر سکے الہ العالمین ایک دوسرے کی غیبت ایک دوسرے کا گلا ایک دوسرے کو گالیاں دینا ان چیزوں سے ہمیں بچا یہ موالیان حیدر قرار کے کام نہیں ولایت امیر المومنین وہ ولایت جو محمد دینا چاہتے تھے امت کو اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما خالق کونین اتنی طاقت عطا فرما موالیان حیدر قرار کو کہ حجت خدا کا سامنا کر سکے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین شاباش شاباش گھبراتے کیوں ہو اللہ جل خون پہ قرض ہے یہ اس دور میں مبتت کا ایک خوبصورت اظہار ہے مولا جلدی آ الاجل جلدی آ آج تم کہو گے مولا جلدی آ وہ سچی ماں کا بیٹا ہے وہ رکھتے کسی کا نہیں کل دنیا سے چلے جاؤ گے تمہاری قبروں پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ اپنے امام کو اپنی وفا کا یقین دلایا کرو شاباش یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان میں لیٹ پہنچا ہوں یہ میرا قصور نہیں امام کی مرضی ہے میں لاہور سے کافی دیر کا نکلا ہوں صبح کے نکلے ہوئے ہیں راستے میں ایک مومن نے مجبور کیا کہ یہاں بھی مجلس پڑھتے جائیں چلے گئے وارہ پڑھنے والا بندہ ہوں نہیں میں ادھر بھی وارہ پڑھوں گا ادھر بھی اور شام کو جا کے پیسے گنوں گا میرے امام نے مجھے خون حسین میں لقمہ تر کرنے سے بچایا ہے
یہ میرے ایمان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ یہ دائیں بائیں پڑی قبرستان میں رہیں، کتنی مخلوق ایسی یہاں سو رہی ہے جنہوں نے ساری زندگی کتنا مال اکٹھا کیا ہوگا۔ ایسے ہے نا، سارے ایک جیسے نہیں لیکن کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی محنت کی، باہر تشریف لے گئے، دنیا میں اتنا محنت کی، نہ اپنی صحت کا نہ اپنی جوانی کا، کسی چیز کا انہوں نے احساس نہیں کیا، بس کوشش تھی کمائیں کمائیں کمائیں۔ وہ ان کی کمائی کہاں گئی؟ پہلی دفعہ آیا ہوں صلہ والی، امید کرتا ہوں کہ ضرور ہماتن گوش ہو کہ آپ عرفان کے موتی اپنی جھولیوں میں ڈالیں گے۔ ان کی کمائی کا کیا بنا؟ کہیں گے جی ان کے وارثوں کے کام آئے جو پیچھے رہتا ہے۔ دنیا کو کہتا پھر رہا ہوں مہربانی کرو زندگی میں وصیت نامہ ضرور لکھو، کوئی گناہ نہیں، نعوذ باللہ کے وصیت نامہ، نہ کوئی ڈر ہے، وصیت نامہ ضرور لکھو۔ معرفت کا پہلا موتی ہے سامنے آ گیا، میں نے کہا آپ کے لیے امید ہے تحفہ بن کے آپ کے دلوں پہ نقش ہوگا، وصیت نامہ لکھو۔ لکھنے کے بعد ہر نماز کے بعد دعا پڑھنے کے بعد جیب میں رکھ کے نکال کے پڑھو، تمہارے ہاتھوں کا لکھا ہوا وصیت نامہ ہوگا، یہ مال اس بیٹے کا، یہ جائیداد اس بیٹی کی، یہ مال اس بیٹے کا، یہ پیسے اس بیٹی کے۔ کوشش کرنا، روزانہ پڑھنا، غور سے پڑھنا، کسی دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی جناب علی، سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، یہ مال اس کا، یہ مال اس کا، یہ مال اس کا، یہ مال اس کا، یہ جائیداد اس کی، یہ دولت اس کی، میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب یقین ہو جائے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کرنا میرے لیے مولا بچا ہے۔ یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بڑے عرصے بعد قبرستان میں مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا، انہی کو دیکھ کے میرا دل ہے میں دو چار باتیں تمہیدی عرض کر جاؤں۔ دیکھو ہم جنازہ پڑھتے ہیں دنیا سے جانے والوں کا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مرنے سے وہ گھبرائے جو بے وارث ہو۔ شاباش شاباش، مہربانی سرگودا، مرنے سے اس کو گھبراہٹ ہو جو بے وارث ہو۔ آپ کا تو وارث موجود ہے، آپ تو بے وارث نہیں ہو، آپ تو منتقل ہوتے ہو، ہم تو منتقل ہوتے ہیں، مرتے تھوڑا ہے۔ لو جی کیا کرتے ہیں ہم دنیا سے جانے والے کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جنازہ پڑھتے وقت کبھی کسی باپ نے بیٹے کا، بیٹے نے باپ کا، بھائی کا، دوست کا، چاچے کا، کبھی جنازہ پڑھتے وقت نام لیا؟ پڑھ بیٹھے ہو، نام لیا؟ نہیں۔ جو ہی سانسوں کی ڈوری بند ہوتی ہے بندے کہتے ہیں اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، کفناؤ میت، دفناؤ میت، جنازہ 5 تکبیریں حاضر میت۔ گھبرانا نہ، معرفت کا موتی ہے، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ یہ ضروری ہے کہ یہ عرفان کا پیغام آپ تک پہنچے۔ کیوں آئے بیٹھے ہو؟ کوئی مقصد ہے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے۔ مہربانی کرنا سید بخاری لاہور سے تمہیں پیغام دینے آئے، باہر مجلس سے جاؤ، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں گیا تھا مجلس پہ، کہنا امام نے بلایا تھا۔ مہربانی، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے تو یہ پیغام تھا معصوم کے معاملات میں میں نہ کیا کروں، میں نے کیا، میں نے لنگر پکایا، میں نے لنگر کھلایا، میں نہیں وہ۔ پیر صاحب نے مجلس کرائی، پیر صاحب کہیں گے جی میں نے مجلس کرائی، پیر صاحب مجلس کے بعد لوگ کہیں گے جی بڑی مجلس کروائی۔ مہربانی کرنا، یہی بھائی کو پیغام دینے آیا ہوں، یہ نہ کہنا میں نے کروائی، کہنا 14 نے مجھ جیسے سے سب بچھوا کے آنے کا پروگرام بنایا تھا، میں نہیں۔ مہربانی سرگودا، مہربانی سرگودا، آپ کے کیا بات ہے، میری کیا اوقات۔ اللہ اکبر، مہربانی، شکر گزار، شکر۔ سید یہ لوح دل پر لکھ لینا، چھوٹے ہو آہستہ آہستہ
دنیا کہے گی بھائی واہ بھی واہ بڑی مجلس کر بھائی، کہنا یار میں کون ہوتا ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں بڑا کمزور سا بندہ ہوں، یہ ان کا احسان ہے جنہوں نے مجھ جیسے سے صف بچھوائے، یہ ان کا شاہ جی بڑا لنگر چلایا، کہا نہیں نہیں نہیں، میں کون ہوں میں لنگر چلاؤں، میں کو پیچھے سے کچھ لایا نہ، اس کا احسان ہے اس جیسے نے مجھ جیسے کو توفیق دی، اپنے چاہنے والوں کو لنگر کھلوایا۔ سید یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے، یقین جانیے، ورنہ سب ابھی نہر دیکھ رہا تھا، صاف ستھرا پانی، خوشبودار پانی، میں چلتا ہوں نہر کے قریب قریب آپ تک پہنچا ہوں، خوشبو، یہی صاف پانی رک جائے سمیل ہو جاتی ہے نا، جتنا صاف کیوں نہیں، کیوں سمیل ہوتی ہے، سفر رکتا ہے۔ انکل جی آپ کو یہ لائیو مل جائے گی، آپ توجہ میں طرف رکھیے گا، سفر مہربانی، سفر رک جائے گا، سمیل وہی صاف ستھرا پانی، شفاف پانی، بہترین پانی، پینے کے قابل پانی، پر بدبو ہو گئی، سمیل آئے گی، نہ پی سکتے ہو نہ کسی کو پلا سکتے ہو، کیوں وہی پانی نہیں، ہاں وہی پانی ہے، سفر کر رہا تھا تو صاف تھا، سفر رک گیا تو بدبودار بن گیا۔ موالیہ نے حیدر قرار پوری دنیا سب بخاری بے لوث پیغام دیتے ہوئے سلم والی پہنچا ہے اپنے امام کے امر سے، خدارا اپنا سفر جاری رکھو، اپنی اندر بدبو نہ آنے دو، یہ بدبو ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، کیا تجھے کسی سے، تو کوشش کر، کیا میں مولا کے مطابق بنا ہوں؟ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں۔ اس کے پاس 4 کوٹھیاں آ گئیں، گھبراتا کیوں ہے، مومن بن، اللہ اور دے، جلنا مومن کا کام تھوڑا ہے، اور گھبرانا، اگر کسی نے حرام سے کٹھی کی ہیں پریشان نہ ہو، آ رہا ہے حلق سے بھی نکلوا لے گا۔ مہربانی 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 مہربانی، لیکن یہ مہربانی، یہ سفر جاری رکھ، سفر روک نہ، کوشش کر، کسی پہ تنقید نہ کر، کسی کا گلہ نہ کر، ویسے بھی سلم والی اچھی نہیں ہوتی وہ زبان جو درود بھی پڑھے، کسی کا گلہ بھی کرے، جو علی علی بھی کرے، کسی کی غیبت بھی کرے، یہ سفر رک جاتا ہے، یہ سمیل ہے، یہ بدبو ہے، اس کا گلہ، اس کی غیبت، کیوں یار، ضرورت ہی نہیں، یہ زبان اس لیے تھوڑی دی گئی تھی۔ خوش نصیب ہے ہماری زبان جو آل محمد کا تذکرہ کرتی ہے، لیکن اس وقت اس کی خوش نصیبی ختم ہونے لگتی ہے جب یہ کسی کے اوپر باتیں کرتی ہے۔ سلام علی میں یہی تو میں معصوم کا فرمان پہلا سنانے لگا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ چھٹے امام کا دور ہے، رات کا ٹائم ہے، انکل جی سرکار بیٹھے ہیں، سرکار کے سامنے ایک نوکر بیٹھا ہے، عرض کرتے آقا آج تو کتنے ستارے چمک رہے ہیں، کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے، تیرے معصوم فرماتے تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، زمین کے ستارے نہیں دیکھے۔ سرکار زمین پہ بھی کوئی ستارے چمکتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہر وقت چمکتے ہیں، دن میں بھی چمکتے ہیں، رات کو بھی چمکتے ہیں۔ زمین کے ستارے سرکار وہ کون سے ہیں؟ ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ فرمایا زمین کے ستاروں کی پہچان یہ ہے جب بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، سوائے ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ مہربانی سے بہت شکریہ۔ انکل جی یقین کیجئے ہم اپنا آدھا ٹائم ضائع کر جاتے ہیں، وہ کیا کر رہے، وہ کیوں کر رہے، وہ کہاں جا رہے، وہ کیوں جا رہے، یہ ہماری ٹاپک نہیں۔ کوشش کرو، کچہریوں میں بیٹھو، محفلوں میں بیٹھو، رشتہ داروں میں بیٹھو، گفتگو کرو، کیا میں امام کے مطابق بنا؟ کیا آپ امام کے مطابق بنے؟ نہیں، ہم دونوں مل کے کوشش کرتے ہیں، ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں ان کے مطابق بنے۔ ان میں سے ایک بول پڑے گا یار ہم تو ہیں ہی ان کے، کہنا نہیں، ابھی ہم کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، یہ ہمارا کمزور ایمان ہے۔ یقین کمال ایمان تب ہوگا جب مولا بھی کہے گا میرا نوکر ہے، میرا ناصر ہے، میرا عاشق ہے۔ سرکار نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، اور جن کو سرکار اپنا کہیں اسے شیعہ کہتے ہیں۔
فضل شاہ جی، میں نے ایک اہل سنت بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، ایک دفعہ شیعہ پہ گفتگو تھوڑی سی کی، تھوڑی سی میری گفتگو ہٹ کے ہوتی ہے، روٹین کی باتوں سے ہے، میں بارہ پڑھنے والا پہلے بتایا میں بندہ نہیں، ادھر بھی بارہ پڑھوں تو نہیں، میری خواہش ہے، میری کوشش ہے، جو حق کے سیادت ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی دین گھوڑیوں پہ چڑھ کے پھیلایا۔ میں ابھی آپ سلم والی سے 30 40 50 ہزار لے کے چلا جاؤں، سوچو گے تو صحیح، آیا کون تھا؟ کہا سید آیا تھا، پیسے لے گیا؟ ہاں پیسے لے گیا۔ کوئی تو کہے گا سید بھکاری تھوڑے ہوتے ہیں۔ مشکل بات ہے، مہربانی آپ کی کیا بات ہے، بہت شکریہ، مہربانی بات۔ تواڈے در کا ساگا جب تو اس اہل بھی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، جب تو اس اہل بھی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، پتھر ہے جو دل اسے ذوق کرمات کیا ملے۔ ارے مولا علی سے مانگ، وہ مولا ہے کل، تو جو منگتوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا بابا جی بہت شکریہ، چھیڑ دیا شاعری پہ، چلو 4 مصرے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حق کے مطابق زندگی گزارے ہم۔ حق بولنا آسان ہے، حق نبھانا مشکل ہے، حق پہ قائم رہنا مشکل ہے۔ آپ کہیں گے سیدی کیوں کیسے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، حق کہنا آسان ہے، دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھ کے نہ دیکھنا مشکل ہے۔ زبان سے حق بولنا آسان ہے، حق پہ قائم رہنا مشکل ہے۔ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو عباس کا علم بھی دیکھیں، غیر عورت بھی دیکھیں۔ میں بسم اللہ کہا، خوش نصیب ہو یار، تمہیں علم عباس کی زیادہ نصیب ہے، تم خوش نصیب۔ ہاں نظر آئیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں اپنی۔ کیا بچپن میں ہم انہیں کوئی غیر سمجھتے تھے؟ بچپن میں ہم معصوم نہیں تھے، چھوٹے تھے، کوئی عورت آ جاتی ماں سمجھتے تھے۔ کہاں کھو گیا وہ بچپن، کہاں کھو گیا وہ اسلام؟ کتابوں میں ڈھونڈتے، بتاؤ بھی اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے۔ بعد میں اسلام کوشش کرتا ہے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالوں، ان کو نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کروں۔ بچے پہ نماز کہتے ہیں جی نماز واجب اس لیے نہیں، میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، معرفت کا موتی سینہ والی سنبھالنا، بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہمیشہ سے یہی سنتا آیا، یہی فرمانے لگے جی نماز بلوغت پہ واجب۔ میں نے کہا اس کا کیا کریں گے آپ، ذرا ایک مسئلے کا حل مجھے بتایا، اس کا کیا کرو گے؟ جس کو نہ کھانے کا شوق نہ پینے کی پرواہ، جس کو دنیا پاگل کہتی ہے، کہنے اس پہ نماز ساکت ہے، وہ پاگل ہے۔ میں نے کہا آپ ذرا غور فرمائیے، یہ لفظ ہے 2 لفظوں کا مجموعہ، پا گل، کہیں یہ تو نہیں اس نے گل کو پا لیا ہے؟ لکھ لو سرگودا اللہ دل پہ، اسد بخاری پیغام دینے، مہربانی کرو، کوشش کرو، نماز کا مقصد ہی سب سے بڑا یہ ہے، ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ لندن اہل بیت ٹی وی پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا، کسی نے پوچھا میری نماز قبول کیسے ہوئی، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں نظر آئے، بہن نظر آئے، سمجھ لینا نماز قبول ہو گئی۔ حق کے مطابق یہ زندگی گزارے ہم۔ بابا جی یقین کیجئے کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے، لیکن کمزور ہیں۔ مومن ہو بندے کو کہے دعا کر، نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے، وہ تو آپ کے لیے دھوپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بندہ مومن ہو، ماتمی ہو، عزادار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، وہ کسی کو کہے دعا کر، نہ نہ، وہی تو ہے جو خود دعا ہے۔ کمزور ہیں،
ڈر ہے. ایک اور کمزوری بتاؤ. کربلا جاتے ہیں اتنی بڑی مقدس جگہ پہ, کمزوری بابا جی, وہاں سے کوشش کرتے ہیں دکان ڈھونڈے جہاں سے کفن ملتا ہے. کمزور ہے, بخشش کا ڈر ہے. کربلا کے کفن کو سفارشی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. قبر میں ہمیں نعوذ باللہ کو غلط نہیں, اچھی بات ہے کربلا کا کفن, لیکن تھوڑا معرفت کی اینک لگا کے بخاری کا پیغام سن لے, شاید دل میں بیٹھ جائے. ویسے کسی عاشق نے نظم لکھی تھی کمال کر کے, اس نے کہا حسین مجھ کو معاف کرنا, میں زندہ آیا ہوں کربلا سے. پیر جی کا بھی موقع دینا, میں یہ پوری نظم انشاءاللہ سنوں گا. ابھی وقت نہیں, گفتگو کا رخ مڑ جائے گا. پہلی پہلی تقریر پریشان نہ. حسین مجھ کو معاف کرنا, میں زندہ آیا ہوں. کربلا جا کے بندوں کو ہوش رہے کفن کا, پھر بھی کفن لے کے میری کوشش ہے میں کفن لے کے آؤں. کیوں؟ مجھے ڈر ہے بخشش کا. کربلا کا کفن سفارشی بنے گا نہیں. مومن کا معیار بہت بلند ہے. مومن سفارشی کربلا کے کفن کو نہ بنائے, مومن خود سفارش کرے لوگوں کی. صرف اپنی حقیقت پہچاننے کی کوشش کرے, صرف اپنے آپ کو بلند کرے, صرف اپنا معیار اتنا بلند کرے, خود نہ کہنا پڑے میں علی والا. غیب دیکھ کے کہے اگر یہ علی والا ہے تو پھر اس کا علی کیسا ہوگا. حق کے مطابق, مہربانی بابا جی 4 مصرے پڑھے, میں نے کہا چلو وہ پڑھتا جاؤں. حق کے مطابق یہ زندگی گزارے ہم مومنوں, آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. مومنوں آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. لمبے بھر کی ہے دنیا, گزر ہی جائے گی. ہم علی کے نوکر ہیں, آخرت ہماری ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. یہ قبرستان, میں جہاں سے بات شروع کی تھی, یہ قبرستان, بڑے بڑے کتبے, حاضر میت کہہ کے سب نے دفنا دیا. دفنانے والے چلے گئے. تو نے پوچھا شاہ جی سے, شاہ جی یہ قبر, کہنے لگے شاہ جی یہ بڑی پرانی ہے, تقریباً 70-80 سال ہو گئے. اب ان کی اولاد کا کچھ ہے, کچھ چلی گئی. کہ جو ہیں کہتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں آئی یاد کرنے, وہ بھی کبھی نہیں آئی یاد کرنے. بس شروع میں تھوڑا بہت یہ کلخانی, تھوڑا اصالہ سواد کے لیے قرآن کا ختم, بس 2-4 فاتحے, یہ بس اتنی سی بات, سب بھول گئے. یہی کربلا کہتی ہے کوئی یاد رکھے نہ رکھے, اپنا معیار اتنا بلند کر, امام نہ بھولے. اپنا نہیں سمجھا نہیں پایا. ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, سرگودا جی سے کہتے ہیں رجعت. تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں میں, پھر واپس آتا ہوں اپنی تقریر پہ. رجعت کا مطلب ہے پلٹنا, اٹھنا, پھر واپس آنا. بڑا اہم ٹاپک ہے, اسی پہ گفتگو ہونی چاہیے. نیکسٹ ٹائم مہربانی کرنا, جتنے بانی بیٹھے ہو, جس کو فون کرو نا بھئی فلان دن مجلس پڑھنی ہے, اس کو کہنا رجعت کی تیاری بھی کر کے آ رہا. وہ پوچھے گا رجعت کیا ہوتی ہے, ان کو کہنا یہ ضرور بتانا کیا ہوا تھا, پر یہ زیادہ ضروری ہے یہ بھی بتانا اب کیا ہوگا. ہوئے 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 بھئی یہ کیا ہوا تھا, یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, بے شک سناؤ کیا ہوا تھا, لیکن یہ بھی زیادہ ضروری ہے بتاؤ اب کیا ہوگا. یہ جو کیا ہوگا ہے یہ رجعت ہے. نہیں, میں پیر فضل شاہ جی ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. سیدزادہ سوال کیا میں نے, شاہ جی آؤ ناشتہ کریں. انہوں نے کہا میں ناشتہ صبح کا کر چکا ہوں, یہ ماضی. میں نے کہا شاہ جی میرا آپ کے ساتھ دل ہے کہ آپ کے ساتھ ناشتہ کروں. کہنے لگے شاہ جی کل کریں گے, یہ جو گے ہے یہ مستقبل ہے, کل کریں گے, کل کھائیں گے. شاہ جی کیا پروگرام ہے شام کا؟ کہنے لگے رات کو سوئیں گے. شاہ جی بھائی کا کیا کرتا ہے آج کل؟ کہنے لگے شاہ صاحب بھائی کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے اس لیے یہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا. واپس قبرستان پہ آؤں گا, لیکن ضروری ہے گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا کہ بار بار بخاری صاحب قبرستان قبرستان کیوں بات کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ وہ ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں ایک موقع دے, ایک موقع دے, ایک دفعہ ہمیں دنیا میں, اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ بھیج, پھر ہم وہ کریں گے جو تو کہے گا. آگے ٹھنڈی آہ بھر کے فرماتے یہ وہ ہیں جن کو وہ موقع دے رہے تو سنبھالتے نہیں ہیں. شاہ جی سرکار کا فرمان ہے نا. لو جی رجعت, میں نے پوچھا جی شاہ جی بھائی, کہنے لگے اسکول.
میں نے کہا کیوں پڑھانا چاہتے ہو؟ کہتے اسکول پڑھے گا، پھر کالج پڑھے گا، پھر یونیورسٹی پڑھے گا، پھر پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ میں نے کہا شاہ جی آپ کے کزن کیا کرتے؟ کہنے لگے وہ نوکری کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں کرتے؟ کہنے لگے تنخواہ لیں گے۔ میں نے کہا آپ کے فلاں کزن کیا کرتے؟ کہنے لگے وہ نوکری کرتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہا منافع لیں گے۔ نہیں سمجھا پایا، منافع لیں گے، تنخواہ لیں گے، یہ ہے مستقبل۔ ہم سب اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ پست مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ کرے آپ تک بات پہنچ جائے۔ ہم سب اپنی مرضی سے نہیں آتے، کوئی ہمیں یہاں بلاتا ہے، جو بلاتا ہے وہ کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ کرم کرنا چاہتا ہے۔ آؤ آج اس سے پوچھتے ہیں آقا کرم کیا کرنا چاہتا ہے؟ بلانے والا ہے تیرا میرا زمانے کا امام، بلاتا ہے دادے کی مجلس پہ، کیونکہ وہی چیف گیسٹ ہے جس کے زیر سرپرستی یہ ذکر ہوتا ہے، وہی صاحب الزمان ہے، وہی شریک القرآن ہے۔ میں تو سرکار کے اسماء مقدسہ بھی ابھی چھوڑ گیا۔ وہی ہے جو ہے تو ہم ہیں، وہی ہے جو ہے تو کائنات ہے، ہم سب کو بلاتا ہے۔ سرکار یہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں صلہ والی سرگودا میں ان سب موانیان حیدر قرار کو بندے ہاتھوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار یہ بتائے ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں تم سنو حر نے کیا کیا تھا، میں چاہتا ہوں تم سنو سلمان نے کیا کیا تھا۔ آقا ہم سن لیں گے تو کیا؟ فرمایا میرا بھی تو دل چاہتا ہے میں ان سب کو حر بناؤں گا۔ دیر ہو گئی بھائی، دیر ہو گئی، مشکل بات تھی، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ میرا دل بھی چاہتا ہے میں ان سب کو حر بناؤں گا۔ مستقبل میرا دل چاہتا ہے ان سب بیٹیوں کو میں فضائیں بناؤں گا۔ ہے ارادہ، اسی مقصد کے لیے ہم یہاں ہیں۔ سرکار ہم سب کو حر بنانا چاہتے ہیں۔ تبدیلی کیا لانی پڑے گی؟ پہلی وہی اپنی زندگی سے میں نکالنی پڑے گی۔ میں نے کیا نہیں، مولا نے کروایا، مولا کا عمل، مولا کا کرم۔ دوسری تبدیلی دو ہی بتاؤں گا، شاید اتنا ہی کافی سمجھنا۔ دوسری تبدیلی یہ لانی پڑے گی، ہمیں مخلص ہو کے چلنا پڑے گا۔ نہیں سمجھا پایا؟ مخلص ہو کے چلنے کے لیے مثال دوں گا ایک باپ اور بیٹے کی۔ باپ بیٹے کے ساتھ مخلص ہو کے چلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اچھا گوشت لے کے آتا ہے، اچھی سبزی لے کے آتا ہے، اچھا پھل لے کے آتا ہے۔ آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے نا؟ کیا کوئی دنیا کا باپ مجھے لکھ کے یہ دے گا میرے سمیت کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جتنا کر رہے ہیں بڑے ہو کے بھی ہمارے ساتھ یہ اچھا رویہ رکھیں گے؟ نہیں۔ ہم سمیت سب کہتے ہیں پتہ نہیں ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوتے ہیں گھر بھی رہنے دیتے یا نہیں۔ یہ ہے محبت کا کمال۔ ہمیں پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، محبت کہتی ہے کرتا جا، محبت کہتی ہے کرتا جا، لٹاتا جا، کھلاتا جا، پلاتا جا، پہناتا جا۔ محبت کہتی ہے صلہ نہ مانگنا، محبت کہتی ہے صلہ نہ مانگنا۔ جو یہ منہ سے نکالے، صلہ والے میں ایک بندہ کوئی تھوڑا سا پیسے اس کے پاس تھے، بیٹے نے خواہش کا اظہار کیا، بابا مجھے فلانا کھلونا چاہیے۔ اس نے کہا بیٹا صلہ والی سے نہیں ملتا، بابا مجھے چاہیے۔ اچھا بیٹا رو نہ، میں لے دوں گا۔ نہیں بابا ابھی چاہیے۔ اچھا بیٹا بیٹھ، گاڑی نکالتے ہیں۔ باپ پہنچا لاہور، لاہور سے نہ ملا، انہوں نے کہا جی سر اسلام آباد سے ملے گا۔ لاہور سے اسلام آباد چلا گیا، کھلونا لے کے واپس آیا۔ واپس آ کے بیٹے کو یہ نہیں کہا میں نے تجھے اتنا سفر کر کے کھلونا لے دیا، اب تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ مہربانی مہربانی مہربانی، یہی معاملہ حسین کے ساتھ رکھا ہے۔ پست مثال دی ہے، مہربانی یار، بہت شکریہ صلہ والی۔ یہی معاملہ حسین کے ساتھ رکھ، مجلس پہ آ، لسٹ نہ دے، میرا یہ کام کر، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر۔ گھبرا نہ، وہ بڑا کریم ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ اگر مانگنا ہے تو وہ مانگ جو مقدر میں نہیں ہے۔ مخلص بن، مقدر میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے سید اعلیٰ یہ مقدر میں نہیں ہے تو پھر ہم حسین سے جنت نہ مانگیں؟ نا نا، جنت تیرے مقدر میں ہے، کس نے کہا نہیں ہے؟ اور پتہ نہیں کس جنت کی تلاش میں رہتا ہے، حسین کی مجلس کوئی چھوٹی جنت؟
پتہ نہیں کس تلاش میں رہتا ہے. یہ کوئی عام جنت ہے تو جنت میں ہی بیٹھا ہے. پھر بھی تجھے چاہیے علی کا وہ فرمان ذہن میں رکھا کر. پوچھا گیا تھا یا علی سلمان کون؟ فرمایا شیعہ. آقا جنت اور سلمان کا کیا تعلق؟ فرمایا میرا شیعہ ہے سلمان. جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا, جنت سلمان کے پیچھے بھاگا. تھک گیا ہو میرا خیال ہے. مخلص بن, سرکار کو لسٹ نہ دے, میرا یہ مسئلہ حل کر, میری یہ پریشانی دور کر. شکر کر حسین کا, اس نے مجھ جیسے کو یہاں بلا لیا. اس نے مجھ جیسے کو حلقے میں کھڑے ہونے کے قابل بنا دیا. اس نے مجھ جیسے کو لنگر کھانے کے قابل بنا دیا. اچھا شاہ جی ایک شکریہ یہ ہوتا ہے تیرا شکر, ایک شکریہ کا انداز اور بھی ہوتا ہے. بتاؤں یا بس ہے؟ ابھی تو میں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا ہے. آپ تھک جاؤ گے, میری بچیاں نہیں تھکتی. اچھا نہیں تھکے؟ لو جی, شکریہ کا ایک انداز یہ ہے شکریہ حسین تیرا. دوسرا شکریہ کا انداز یہ ہے جس پیٹ میں حسین کا لنگر جائے اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہ جائے. یہ بھی شکریہ کا انداز ہے, یہ بھی شکریہ کا انداز ہے. مہربانی سرگودا, مشکل باتیں ہیں یار, پہلی مجلس ہے, سلام ہے آپ پہ. یہ بھی شکریہ کا اندازہ ہے نا. لنگر حسین کوئی عام لنگر ہے؟ تو لنگر حسین کا سید تجھے کا تحفہ دینے آیا ہے. لنگر حسین کھا, ہر مجلس پہ جا, امام کو لسٹ نہ دے, آنکھیں بچا کے رکھ, ہاتھ بچا کے رکھ. جو ہاتھ علم کو مس ہوں وہ حرام پہ نہ جائے, جو امام بار کا پاؤں چل کے جائے وہ پاؤں حرام پہ نہ جائے. ان چیزوں کو بچا کے رکھ. سلام والی اعلان کر کے جا رہا ہوں, یہ ویڈیو چل رہی ہے, کہیں تک دور تک پیغام پہنچ رہا ہوگا. سید کہہ کے جا رہے ہیں میرا سلام والی سرگودا, میرا راستہ بند کر دینا, لاہور سے نہ نکلنے دینا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں صرف 40 دن تجربے کے طور پہ اپنے آپ کو بچا. پھر پوچھ, سلام والی میں کوئی بندہ ایسا ہو جو بیمار ہو, جس کو شفا گولیوں نے نہ دی ہو, علی کا نوکر ہے وہ چلے گا. صرف 40 دن تجربے کے لیے تو اپنے آپ کو بچا کے دیکھ. 40 دن تو کوشش کر. کہیں گے جی علی کا نوکر کیا کرے گا؟ علی کا نوکر وہاں جائے, وضو کر کے جائے, 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام جیسے نماز صبح پڑھ کے جائے, مریض کے سامنے جائے, سب سے پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے سرکار کو سلام کرے, السلام علیکہ یا بقیت اللہ. سلام کرنے کے بعد نعرہ مارے یا علی. علی کا نعرہ مار کے مریض کو پھوکا دینا, اٹھے نہ کہنا صد بخاری تو کر لگے. یہی کہنے آیا ہوں, یہ طاقت سنبھالو, ضائع نہ کرو. لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, بدنگاہوں میں, غلاظتوں میں, ان سے بچاؤ. تم عام نہیں ہو, تم خاص ہو. اپنی قدر پہچانو, کوشش کرو مقام شیعہ پہ پہنچ جاؤ. تمہارا کوئی بھی نہیں. قبرستان اور ایک چھوٹا سا واقعہ. تمہارا کون ہے؟ تمہارا مولا. انشاءاللہ آئے گا نا جی. جن کو شک ہے ان کو کہنا, صد بخاری کہہ گیا تھا 4 مصروں میں, گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں, میرا امام نبی کا نظام لائے گا. گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں, میرا امام نبی کا نظام لائے گا. دنیا لاکھ مخالف ہو, مطمئن ہے ہم, اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. اس نے کہہ دیا وہ آئے گا, انشاءاللہ آئے گا, قبر پہ آئے گا. اچھا ایک دعا بھی ہے. دعائیں تو ویسے ساری بڑی خوبصورت ہیں, لیکن ان ساری خوبصورت ترین دعاؤں میں دعا ہے دعائے عہد. نام سنا ہے کبھی؟ بہت کم مومنین نے سنا ہے, کوئی بات نہیں. لاہور والوں نے تحفہ بھیجے آپ کے لیے کیلنڈر کی صورت میں. اس کا ترجمہ اردو میں لکھا ہے. جو بندے عربی جانتے ہیں 100 بسم اللہ, جو نہیں جانتے ترجمہ ضرور پڑھنا, تاکہ تمہیں پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ کوشش کرنا. فضل شاہ جی میری ماؤں بہنوں میں بھی ایک بنڈل ضرور بھیجوانا بیٹیوں تک, کیونکہ یہ بات یاد رکھتی ہیں. ہم بلکڑے مرد گھبراتے نہیں گئے, ہماری بچیاں ہاں یہ یاد رکھتی ہیں, یاد بھی دلاتی ہیں. انشاءاللہ یہ یاد دلائے گی. سب کے لیے تحفہ کافی ہے, آپ لے لیجئے گا. لو جی دعائے عہد سرکار چھٹے امام نے تلاوت فرما کے تعلیم فرمائی. بڑا خوبصورت درود پڑھے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی مرضی کے عالموں سے پوچھ لینا. کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ. فرمایا گیا جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد. معصوم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے.
مل کے پڑھو سر حیدری، ایک دفعہ مل کے پڑھو سارے سرکار کی بارگاہ میں دعا۔ جی بتائیں کوئی ہے؟ پرسے کے لیے جلدی ہے؟ اچھا بسم اللہ، کوئی بات نہیں، میں چھوٹا سا واقعہ ضرور پڑھوں گا، لیکن یہ پہلے منظر دکھا دو۔ فرمایا جو دو عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے اٹھائے گا۔ اٹھنے کا جو انداز ہے وہ رجت میں لکھا ہے۔ سرکار آ کے کہیں گے پیر فضل شاہ جی، انکل جی اٹھ میں آ گیا، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا۔ سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہیں؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے، وہ کہاں ہیں میرے اپنے؟ امام مسکرا کے فرمائیں گے تو بھول گیا ہے، تجھے سب نے میت میت کہہ کے دفنا دیا، تیرا کوئی بھی اپنا نہیں، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ کوئی تیرا اپنا نہیں، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اصل اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ سرکار ایک تلوار دیں گے انعام میں، بالکل ذوالفقار جیسی ہوگی۔ اس لیے سرگودا ضروری سمجھ رہا ہوں، ایک اعلان کرتا جاؤں، مہربانی کیا کرو، سرکار کی تلوار سے مومنوں کو نہ ڈرایا کرو۔ سرکار آئیں گے بندہ ماریں گے، سرکار آئیں گے تلوار چلائیں گے، جو ڈرائے نا ان کو کہنا چاہیے بتا تو ہمیں ڈراتا ہے امام کی تلوار سے، ذرا یہ بتا تو امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے وہ دکان کی بنی ہے یا کہے گا وہ تو نازل ہوئی تلوار ہے، اس کو کہنا مہربانی کر ہمیں نہ ڈرا، علی کی تلوار کا شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ فضل شاہ جی مستقبل پہ ایک جملہ اور بتاتا جاؤں، اچھا پھر واقعہ پڑھتا ہوں، بڑا مختصر سے پڑھوں گا، میں اپنی بچیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لو جی، ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے عرض کیا تھا، انداز محبت تھا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے ہیں، بلکہ میں مجھے دیکھنا ہے، تھوڑی دیر مجھے دیکھنا، پھر تیری مرضی جہاں بھی دیکھنا، بس میں جلدی میں پر چھوڑوں گا۔ یہ تو نقوں سے والی گئے تھے، مومن کوئی گڑی دیکھتا تھا، کوئی ادھر ادھر دیکھتا تھا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، توجہ پھر طرف رکھنا۔ اگر آپ تھک گئے ہو میں واقعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جلدی چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ شکر گزار ہوں، یاد ہے آپ سب کو یاد ہو گیا ماشاءاللہ۔ مالک اشتر نے عرض کیا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ امام نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ عرض کرتے آقا ویسے تو آپ مولا ہیں، آقا ہیں، لیکن آقا میرا ایک ذہن میں یہ جملہ نہیں سما رہا، شجرے دیکھ کے کاٹنے کا مطلب ہے کئی دشمن بھی تو چھوڑے ہو گیا آپ نے، بھئی کسی کو چھوڑا کسی کو کاٹا، شجرے جو دیکھنے تھے۔ ایک کبھی پیر فضل جب وقت آیا تو میں ذوالفقار کے فضائل سناؤں گا، علی کی تلوار کے کمالات کیا ہے۔ آئے ہائے ہائے آ گیا جملہ سنبھال۔ علی کی تلوار اکثر جنگوں میں کہتی تھی، یا علی آپ کھڑے رہو سر کاٹ کے آ رہے ہو۔ شیوہ ہے تیری ذوالفقار کا، کیا بات ہے جی، حیدری لو جی سرکار مہربانی مہربانی۔ یا علی اس کا مطلب دشمن بھی تو تھے جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہوگا۔ مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلا تھا۔ شاہ جی اگر آپ نے ہاتھ ہی اٹھایا پھر میں مجبوراً ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کبھی نہ کہا کرو ہم سیدہ کی دعا ہیں، سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں، اے ہم ذوالفقار کا احسان ہیں۔ مہربانی
مہربانی. لو جی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, تھکاوٹ سارا دن کی ہے ماشاءاللہ, بہت جلدی پڑھوں گا, مختصر پڑھوں گا, پر سنبھالتے جانا, داد نہ بھی دینا کوئی مسئلہ نہیں. غور فرمائیے گا, کوشش کیجئے گا پنچایت میں اس پہ گفتگو بھی کیجئے گا, حوالہ ابھی باہر گاڑی میں لے لیجئے گا. علی کے دور کی ایک شیعہ ہے, نام ہے حبابہ والبیہ. کسی جگہ پہ حبابہ بھی لکھا ہے, حبابہ بھی ہے, حبابہ بھی ہے. علی کے دور کی شیعہ ہے. آپ کہیں گے سید زادہ شیعہ اس کا مطلب دوسرے محب ہوتے ہیں؟ ہاں اب بھی ہم محب ہیں, کربلا کی کوشش ہے ہم شیعہ بنے. سارا دن کا جلسہ ہوتا ہے, سارا دن کی مجلس ہوتی ہے, اگر کردار نہ بدلے پھر کمزور ہے ہمارا جانا. آپ کہیں گے سید شیعہ اور محب کی کوئی معصوم کی دلیل دیں. لو جی معصوم کی دلیل سن. 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا, انکل جی سنبھالنا, 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرماتے ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. میں نے کہا نا پریشان نہ ہو جانا, سید ممبر پہ کہہ کے جا رہے ہیں. مہربانی 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 مہربانی. نوکری چھوڑنے سے ہاتھ رکھتے. بسم اللہ. بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ تو جنت ہے. بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ تو جنت ہے. سلیمان کی ریچھ میں جو بال ہیں وہ کیا ہوں گے؟ سلیمان کی ریچھ میں جو بال ہے وہ کیا ہوں گے؟ میسم تیرے مقدر کا جواب نہیں, جس کی دکان باجو ہلا چلا ہے وہ وقت بھی کمال ہے. جیو بابا جی, جیو بابا جی. بابا جی چھیڑتے جاؤ گے لمبے ہوتے جائیں گے. اچھا لو جی سنبھالو 4 مصرے. عرض کر رہا ہوں گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ وہ پھر پیغام. بسم اللہ کرو, میری پوری تقریر کا نچوڑ سمجھ لینا. میں بسم اللہ کروڑ بار عرض کروں, جتنا دفعہ گلے ملو سب درود پڑھ کے. مومنوں کو پتہ نہیں, مومن لڑتے ہیں آپس میں, ان کو اندازہ ہو جائے نا گلے ملے 2 مومن, معصوم فرماتے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ان کو اندازہ نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں. نہ تیرا کام بندوں سے لڑنا نہیں, کمینے سے لڑنا ہے جو اندر بیٹھا ہے. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ عرض کروں لبوں پہ غیبت, دلوں میں نفرت, فریبی آنکھیں مکان غصبی. بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ میرا پیغام. شکریہ انکل, شکریہ. میں بسم اللہ کر, میں جوڑنے والوں میں سے ہوں, توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھے تو کئی دفعہ میرے برادران نے کہا سید آج کل محمد کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا بھائیوں نے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, خیر ہے, ان کو یہ اچھا لگتا ہے بسم اللہ. کہنے لگے نہیں شاہ جی آپ ممبر کے بندے ہو, آپ کا حق بنتا ہے, ان کو بتاؤ ان کی کتابوں میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی یہ دنیا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, لڑو جھگڑو نہیں, ہم جھگڑا نہیں کریں گے, فیصلہ عادل آ رہا ہے وہ کرے گا, ہمارا حق نہیں بنتا. کہنے لگے پھر بھی آپ ممبر کے بندے ہو بات کرو. پہلی دفعہ میں نے بات کی, میں نے کہا یار زبردستی نہ کر, آلی زبان پہ نہ آنا چاہے زبردستی کیوں کرتا ہے؟ مہربانی جی. علی کے دور کے شیعہ بات رہ نہ جائے. انکل جی شعر پڑھتے جاؤ گے پھر شعر بڑھتے ہی جائیں گے. کوشش کریں میں جلدی جلدی بات کو مکمل کروں. بسم اللہ. آپ کے جذبات کو روک نہیں سکتے ہم, آپ کی محبت کمال ہے, آپ عاشق لوگ ہو. گلی گلی چوک چوک ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھنا معمولی بات نہیں ہے. لائق سلام ہو, کیا بات ہے. میرے لیے قابل قدر ہے ہر وہ بندہ جو میرے مولا کا ذکر کرتا ہے, کسی بھی انداز میں کیوں نہیں. باقی ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے, جتنا جتنا وہ اندر رہتا ہوگا اتنی اتنی بات کرے گا. لو شاہ جی ایک شعر نہیں پڑھنا تھا, انکل کو دیکھ ایک شعر یاد آ گیا. کسی عاشق نے قلم اٹھائی, وہ کہتے ہیں انکل جی جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص ہے مشکل
دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ مہربانی سر بتا، شکریہ سر۔ علی کی شیعہ، مہربانی، علی کی شیعہ نام حبابہ والبیہ، اس کا پہلا تعارف اور اینڈ بہت بڑا کمال ہے۔ یہ علی کے پاس حاضر ہوتی ہے، کیفیت یہ ہے، موالیہ نے حیدر کرار اس کے گلے میں گٹھلیوں کی بنی تسبیح ہے، گلے میں ہے مستور، گٹھلیوں کی بنی تسبیح ہے، اور تسبیح کے درمیان ایک چھوٹا سا قرآن ہے۔ اس کا اپنا مزاج ہے، اگر سامنے ناطے کے قرآن ہو تو اس کی زیارت کرتی ہے، اگر سامنے ناطے کے قرآن نہ ہو تو پھر سامنے پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ گلے میں قرآن ہے، آئی تیرے امیر المومنین کے پاس، بہت بڑا پیغام ہے، جتنے میں نے خطاب کیا، جتنی گزارشات سرکار کے صدقے میں نے آپ کی جھولیوں میں ڈالی، بھول جو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہ بھولنا جو آپ جملہ کہنے لگا ہوں، بہت بڑا جملہ۔ پیر فضل شاہ جی آئیے علی کے پاس، میرا سلام ہو امیر المومنین پر۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام۔ بابا کیسے آنا ہوا؟ مولا وہ میں نے عرض کرنی تھی، جتنی یہ مخلوق ہے نا، ان میں سے بہت سارے ایسے جو آپ سے محبت نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر نہیں دیکھنا تھا، یہی جملہ تھا جو بڑا قیمتی ہے، سنبھالنا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے۔ آقا جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ مولا جو محبت کرتے ہیں ان کی دو قسمیں، یہی جملہ ہے، بڑا کمال جو اب اس نے کہا۔ آقا جو محبت ایک ہے قسم، وہ ہے شرطوں والی محبت۔ علی دنیا میں کچھ دے گا نہیں تو آخرت میں تو کچھ دے گا ہی نہ۔ کا ایک ہے شرطوں والی محبت، دوسری محبت ہے خالص محبت۔ آقا بھئی اب بے شک نعرہ نہ لگانا، جملہ اس کا سمجھنا اور کوشش کرنا، آرام سے، ابھی جلدی شاید سمجھنا ہے، آرام سے اس پہ گفتگو کرنا، سوچنا، بات کرنا۔ آقا جو شرطوں پہ محبت کرتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں دکھ ضرور دیتے ہیں۔ میں نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے اس جملے میں جو انہوں نے فرمایا، جو شرطوں پہ محبت کرتے ہیں۔ میں محبت کرتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو مخلص محبت کرتے ہیں نا، وہ لائق محبت سمجھ کے محبت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، یا علی میں آپ سے ایک دعا کرانے آئی ہوں۔ مولا دعا یہ ہے، اللہ سے کہو دعا کر کے مجھے اٹھا لے اس سے پہلے کہ امت آپ کو تکلیف دے۔ دعا دیکھیے انکل جی، دیکھیں عشق کا معیار دیکھیے، کہ اس سے پہلے امت آپ کو دکھ دے، دعا کیجئے اللہ مجھے ہی دنیا سے اٹھا لے۔ امیر المومنین کریمی فرماتے ہو بابا تو دنیا سے نہیں جائے گی، اللہ نے تیری زندگی بڑھا دی، تو میری علی رضا کو بھی دیکھے گی۔ انوکھا سا واقعہ ہے۔ تو میرے بیٹے علی رضا تک کو دیکھے گی، اور ہو بابا تو 2 دفعہ بوڑھی بھی ہوگی۔ پہلے میرا ایک علی جوان کرے گا، پھر میرا دوسرا علی جوان کرے گا۔ جو پہلے علی میرا جوان کرے گا اس کا نام ہے علی زین العابدین، جو دوسرا علی تجھے جوان کرے گا اس کا نام ہے علی رضا علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ حیران ہے، میں تو آقا سے مانگنے آئی تھی مجھے موت آ جائے اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ ہو۔ یہ تو سرکار فرما رہے ہیں تیری زندگی ہی لمبی ہے۔ کہتی ہے اچھا آپ اولے الامر ہو، آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہو۔ میں مانگنے آئی تھی بس اتنا کہ میری زندگی ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ ہو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس کا معیار ہے نا انکل جی۔ کہتی اس سے پہلے سرکار فرماتے نہیں اللہ نے تیری زندگی لمبی کر دی، تو 2 علی کو دیکھی، اچھا ایک کام کر، پتھر اٹھا۔ پتھر اٹھایا، یا علی نے انگشتری سے موہر سخت فرمائی۔ سب فرماتے ہیں وہ بابا میرے بعد جس علی کو پہچاننا ہو پتھر لے جانا، اگر پوری انگشتری سے موہر سخت ہو جائے سمجھ لینا وہ بھی میرا علی ہے۔ اور ہاں ہو بابا میرا دوسرا علی، علی رضا، تیرا جنازہ بھی پڑھے گا، تجھے کفن بھی دے گا، اور ہاں اگر تیرا دل چاہے کہ تیری زندگی اور لمبی ہو، علی رضا کو کہہ دینا وہ اللہ سے دعا کر کے کروا دے گا۔ سرکار فرمائے اگر تجھے لمبی زندگی چاہے وہ کروا دے گا۔
لو جی مختصر اتنا ہی میں نے کرنا تھا، کم از کم میں نے 15 سے 20 منٹ کی بات 1.5 منٹ میں مکمل کی، اگلی 1.5 سے 2 منٹ میں 2 جملے مسائل اور اجازت ہے، کافی پڑ گیا، پرشاداری بھی ضروری ہے، ہونی چاہیے۔ آئی تیرے حسن مجتبیٰ کے پاس، امت نے علی کو رہنے نہ دیا، سرکار حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہو بابا پہلے پتھر لے آ، تھک گئے ہو بابا پہلے پتھر لے آ، پتھر لے آئی، تیرے حسن مجتبیٰ نے انگشتری سے مہر لگائی، کہتی حق ہے، وہی ہاتھ، وہی انگلی، وہی انگشتری، وہی مہر۔ آئی تیرے حسین بادشاہ کے پاس، سرکار تشریف فرماتے، سرکار نے فرمایا ہو بابا پتھر لے آ، سرکار حسین نے بھی انگشتری سے مہر ثبت فرمائی۔ حسین کریم تھا، دیکھ کے کہتے ہیں سرکار ہو بابا کچھ چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کچھ چاہیے ہوتا علی سے نہ مانگ لیتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی، مشکل بات تھی، بہت شکریہ سرگودا، کچھ چاہیے ہوتا میں یا علی سے نہ مانگ لیتی۔ سرکار نے دعا دی، گئی چوتھے امام کے پاس، تاریخ بتاتی ہے ریشہ پڑ گیا تھا کمر میں، کمر جھک گئی، سوٹی پکڑ کے چلتی تھی۔ میں جلدی کر رہا ہوں، سرکار کے پاس گئی، مصلی عبادت پہ سرکار سید الساجدین تشریف فرمائے ہیں۔ ملنگ جی میری طرف دیکھنا، ملنگ جی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ایسے نہیں ہوتا، ہاں ہاں توجہ میری طرف رکھ، بسم اللہ، مولا خیر کری تھے سمس میں نو ویک، مڑے اتھے ویکھیں گا، مڑ میں جان دے میں سوچتا جاؤں گا یار کہ نہ ملنگ سی مہربانی، بہت شکریہ، شکر ہے ملنگ جا گیا۔ ہاں جی دیونا ہے جڑا چھپے ہوئے ہے وہ اہل نظر اہل ولا نہیں ہوتا، وہ اہل نظر اہل ولا نہیں ہوتا، شریف گود میں جو بھی پلا نہیں ہوتا، سن کے فضائل مولا علی دے کر سکے برداشت، حرام زادوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ ملنگ بابا کیا بات ہے، نہیں میں اب شعر نہیں پڑھوں گا بس، نہیں اچھا وہ پڑھتا ہوں، لیکن ملنگ بابا سید کی کوئی سوچ اور ہے، مہربانی زندگی میں کوشش کریں کسی کو حرام زادہ نہ کہیں، ہو سکتا ہے مہدی نے اسی کو حلالی بنانا ہو۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی بابا، مہربانی، یہ تیرے میرے سامنے کربلا حر کی مثال ہے، کیا تھا کیا بن گیا، ابھی سرکار کا ظہور باقی ہے، یہ حرامی حلالی کے فیصلے سرکار پہ چھوڑو، ناراض نہ ہونا، مہربانی ناراض نہ ہونا، سرکار آنے والے ہیں، بڑی دنیا کے فیصلے کریں گے، نہیں، انشاءاللہ ساری کائنات پہ کرم ہوگا، انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، گھبرا گئے ہو، انشاءاللہ ربیع الاول آئے گا، ظہور امام ہوگا، انشاءاللہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا میں غلام ہوں، رسول کا غلام ہوں، کمال پہ آ جائیں گے سارے مسلمان، سرکار کرم ایسا کر دیں گے، غیر دیکھ کے کہیں گے محمد کے غلام ایسے ہیں تو پھر محمد کیسا ہوگا، انشاءاللہ لوگوں کو ہم نے راستہ دینا ہے۔ کیا کریں، خون کا اثر ہے نا، ہاں آج کل داد اسی پہ ملتی ہے، حرامی اور حلالی پہ داد ملتی ہے، نا سید کا شیوا نہیں، ہم جہاں کھڑے ہم نہیں تو گزارش کرنی ہے گزارش، باقی ان کی مرضی، ان کی بھی ہر ایک مومن کی اپنی مرضی، لیکن سرکار پہ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ ارے حسین کی مجلس کا بار بار برپا ہونا، امام زمانہ کے ظہور کا نہ ہونا، بار بار حی علی خیر العمل کی صدا بلند ہونا، یہی دلیل ہے سرکار سب کو جو اس قابل نہیں بھی ہیں بنانا چاہتا ہے، بس تھوڑا سا اپنا کردار بلند رکھ، مہربانی۔ لو جی سرکار مصلی عبادت پہ چوتھے آقا، مصلی عبادت سے فارغ ہوئے، رخ انور موڑ کے فرماتے ہو بابا آ گئی ہے، او بابا جوانی لوٹاؤں یا پتھر پہ مہر لگاؤں، بات جس کو بھول ہی نہیں ہے،
شعر کی گزارش کر رہے تھے، میں پڑھ دیتا ہوں، میں آگے پڑھتا ہوں. وہ بابا جوانی لوٹاؤں یا پتھر پہ مہر لگاؤں؟ کہتی ہے نہ پہلے مانگا تھا نہ اب مانگو گے. آپ مولا ہیں، آپ کی مرضی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے پتھر لے آ. تیرے سید الساجدین نے مہر لگائی. دوسری کتاب کہتے ہیں پہلے سرکار نے انگشت کے اشارے سے زیر لب کچھ پڑھا، انگشت کے اشارے سے اشارہ کیا. اللہ نے حبابہ کی جوانی لوٹا دی. جس کو یہ گھبراہٹ ہو، سید سجاد کی انگلی اور ہے، علی کی انگلی اور ہے، مہربانی کرے یہ وہی انگلی ہے جس نے سورج پلٹایا تھا. انگلی اور نہیں، مہربانی ہے. بہت شکریہ بابا جی، یہ بھی ایک مہربانی. بہت شکریہ سرگودا. یہ بھی ایک بڑا کمال تحفہ تھا بزرگوں کے لیے. گھبراؤ نہ، اولاد تمہیں بھار سمجھتی ہے، قائم کو آنے دو، جوان ہو جاؤ گے. آ رہے ہیں سردار، آ رہے ہیں. میں بسم اللہ. لو جی، سرکار نے جوانی لوٹائی. 5واں امام، 6واں امام، 7واں امام سب کے پاس آئی. سب نے انگشتوں سے مہر لگائی. آئی 8ویں امام کے پاس. پھر بڑھاپا آ گیا، سٹک ہاتھ میں ہے، کمر جھکی ہے. سرکار کو مسکرا کے کہتی ہے میرا سلام ہو فرزند امیر المومنین پر. سارا واقعہ میں نے پڑھ لیا، اتنا ہی پڑھنا تھا. فرزند امیر المومنین پر سلام ہو. ہنسی بڑے زور کا. دائیں بائیں لوگ کہتے ہیں پاگل آ گئی ہے. امام فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں، اس کو وہ دور یاد آ گیا جب علی بابا نے کہا تھا تو میرے علی رضا کو دیکھے گی. اس کو وہ وقت یاد آ گیا، وہ وقت یاد آ گیا. بہت شکریہ سرگودا. لو جی، سرکار نے کریمی فرمائی. سرکار نے کریمی فرمانے سے پہلے کریمی اور فرمائی. دنیا فضائل پڑھتی آل محمد کے، آل محمد شیعوں کی تعریف کرتے ہیں. سرکار نے دائیں بائیں جو ہنسے تھے نا پاگل آ گئی. سرکار فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں. 2 تعریفیں علی رضا بادشاہ نے، تعریفیں کافی کی ہیں، 7-8 ہیں، لیکن 2 بتانے لگا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. سرکار علی رضا فرماتا ہے یہ پاگل نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے ہیں. دوسری تعریف کرتے ہوئے مولا علی رضا فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے، ہم سب کو یہ سمجھتی ہے ہم اللہ کل شین قدیر کے نمائندے ہیں، پھر بھی یہ ہم سے ہمارے علاوہ کچھ نہیں مانگتے. ہم سے ہمیں ہی مانگتی ہے، اللہ سے بھی ہمیں ہی مانگتی ہے، کچھ نہیں مانگتی ہے. اس کو پتہ چل چکا ہے بقا کیا ہوتی ہے، فنا کیا ہوتی ہے. اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، میں مہربانی شکر گزار ہوں. لو جی، سرکار نے جوانی لوٹائی، پتھر پہ مہر لگائی. سرکار نے فرمایا زنان خانے چلی جا. اندر گئی. سرکار فرماتے ہیں بس یہ اگر ہمیں کہتی نا زندگی بڑھوا دو، ہم اللہ سے دعا کرتے سے زندگی اور بڑھ جاتی. جاتے جاتے علی رضا کے خدمت میں پیغام دے کے جاتی، عرض کر کے آقا میں کیوں زندگی بڑھوانا چاہوں جب زندگی میری اپنی نہیں. ولایت کے بعد زندگی نوکر کی نہیں ہوتی، مالک کی ہوتی. 18 ذی الحجہ میں پورا پڑ گیا اس ایک جملے میں. ہاں تو جی آپ نے کہا تو سن لو، بڑے معرفت کے موتی ہیں، کمال موتی ہیں. لکھ لو لوح دل پر، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. شکریہ سرفراز، شکریہ. بس 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 شکر گزار. یہ دعا ہے لے لیجئے گا، آپ سب کو مل جائیں گی. اندر گئی، جوان ہو کے گئی. کنیز نے آ کے مولا رضا کو اطلاع دی آقا رضا پاک حبابہ مر گئی ہے، دنیا سے چلی. سرکار فرماتے ہیں بابا علی نے جو فرمایا تھا، سرکار فرماتے ہیں غسل و کفن کا انتظام کرو. کنیز عرض کرتی آقا کسی غلام کو بھیجئے باہر سے کفن منگوا لے. امام فرماتے نہیں، وہ ہماری شیعہ تھی، باہر کا کفن نہیں دینا، محمد کی بیٹیوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کفن ہے جو شہزادیوں نے. قربان کریمی، باہر کا کفن نہیں دینا.
جو شہزادیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا اسے وہ کفن دینا. ایک جملہ کہہ دو سرگودا، کائنات کو کفن دیتے رہے خود بے کفن رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آ گیا قافلہ تسلیم و رضا، شام کا دربار. بدبخت لین تخت پہ بیٹھا ہے، بے شمار ضرب بے شمار. شام میں یزید لین بے شمار تخت پہ بیٹھا ہے. نگاہ اس نے طائرانہ ڈالی قیدیوں پر. نگاہ ڈال کے کہتے وہ ایک سامنے قیدی کھڑا ہے، اس کی آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا، اس کے ہاتھ آپ نے پیچھے باندھے ہیں، بزرگ ہے، ایسا کیوں کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ پیچھے نیزہ لے کے کھڑا ہے، ایک بندہ یہاں نیزہ لے کے کھڑا ہے، ایک پیچھے یہاں. کہا یہ کہاں دوڑے گا؟ ہاتھ بھی بندھے ہیں، حالت بھی یہ ہے، چھوڑ دو اسے. کہا ہم نہیں چھوڑ سکتے. کہا وجہ کیا؟ کہا اس کے ہاتھ چھوڑے تو منہ پیٹ کے کہتا ہے ہائے اکبر. اس کے ہاتھ اگر ہم چھوڑے نا منہ پیٹ کے کہتے ہیں ہائے اکبر، ہائے اکبر. کہا اس کے ہاتھ چھوڑو، میرے پاس بلاؤ. بلایا، قریب آیا. کہا تیرا کیا تعارف ہے؟ کہا میرا نام ہے سدیف حبشی، سدیف میرا نام ہے. کیا تعارف ہے تیرا؟ کہا علی اکبر کا غلام ہوں. لیکن اگر حقیقی تعارف پوچھتے ہیں تو حقیقی تعارف یہ ہے پتہ نہیں میں زندہ کیوں ہوں. اکبر کے زین سے زمین پہ جانے کے بعد پتہ نہیں میں زندہ کیوں ہوں. کہا میں نے سنا ہے بڑا حسین تھا اکبر، میں باقیوں سے نہیں پوچھتا، تو بتا کیسے میدان سے چلا تھا، بابا نے کیسے رخصت کیا تھا، جب کسی نے برچھی ماری سی بابا کیسے پہنچے تھے، جب بابا پہنچے تھے اکبر کی کیفیت کیا تھی. پھر یہ بتا اکبر کی لاش اٹھا کے گئے تھے خیام میں؟ لو جی اتنے سارے سوال تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. رخسار پھٹے ہیں سدیف کے، رخسار ماتم کر کر کے، منہ کا ماتم کر رخسار پھٹے ہیں. اس نے ماتم کرنے کی کوشش کی، فوجی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اکبر یاد آ گیا. کہتے اگر تو نے پوچھا تو سن، اکبر وہ کمال ہستی تھی جس کی شہزادیاں زیارت کر کے تھکتی نہیں تھی. بابا بھی بار بار زیارت کرتا تھا. کہ تو کیا لگا سکتے ہیں بابا کی اور اکبر کی محبت کا اندازہ؟ تیرے فوجی بتائیں گے جہاں جہاں اکبر کا سر ہوتا تھا حسین کا رخ مڑ جاتا تھا. تو کیا لگا سکتے ہیں؟ کیا لگا سکتے ہیں؟ کا میدان بھیجا تھا، بھیجنے کے بعد پیچھے پیچھے چلا تھا. اکبر نے راہوار موڑا تھا، موڑ کے آ کے کہا تھا بابا آپ نے خود تو اجازت دی ہے. امام حسین رو کے کہتے تھے اکبر کسی جوان کو میدان بھیجنا. کہتے میں جلدی جلدی آگے بڑھا. میں نے آ کے کہا تھا آپ میرے مولا ہیں، مالک ہیں، علی اکبر مہربانی کیجیے آپ نہ جائیے، مجھے میدان جانے کی اجازت دیجیے. سرکار اکبر نے کہا تھا سدیف بزرگ باپ کا کوئی سہارا ہونا چاہیے. میرا دل ہے میرے جانے کے بعد میرے بابا کو سہارے کی ضرورت ہے، کوشش کرنا میرے بابا کو تسلیاں ضرور دینا. آپ اور ہم کیا جانے اکبر حسین کی محبت. ایک طالب علم مجلس پڑھ رہے امام حسین کی ذریعے پہ، آج بھی کتابان مقتل میں لکھا ہے ساری کتابوں میں. ذریعے پہ مجلس پڑھ رہے، اچانک خادم دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتے ہیں آغا مجلس بند، آغا مجلس بند. میں نے کہا کیا ہوا؟ اب دیکھ ساری ذریعے خون سے بھر گئی. فوراً چپ ہو گیا. کہتے ہیں لیکن میں روتا رہا، سوچتا رہا، شاید میں نے روایت غلط پڑھی ہے. جملہ ایک ہی کہا تھا، پتہ نہیں اس وقت حسین کی کیا کیفیت ہوگی جب اکبر زین سے زمین پہ آیا تھا. یہ جملہ کہنا تھا، خون خون ہو گیا حسین کی ذریعے میں. کہا گا چپ. کہا میں روتا رہا، روتے روتے رات شام کو نماز پڑھ کے سو گیا، یہی معافی مانگتے سو گیا. شاید ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھا ہو، شاید ہو سکتا ہے سرکار برداشت نہ کر سکے ہوں. ابھی آنکھ لگی، امام مظلوم میرے سامنے آئے، سرکار رو رہے بیٹھے ہوئے.
سرکار میں نے اکبر کی روایت غلط پڑھی. فرمایا تو نے غلط نہیں پڑھی. آقا یہ زری سے خون مجھے بتایا خادم نے, یہ کیوں؟ فرمایا آج تھی شب جمعہ, آج میری بہن آئی تھی شام سے مجھے ملنے. جب تو نے پڑھا نا اکبر زین سے زمین پہ آیا, میری بہن غش کھا گئی, بے ہوش ہو گئی. اب وہی کیفیت ہے کہ خون ہی خون جاری. اللہ اکبر. صدیب بتانے لگا کس طرح روانہ کیا تھا, کس طرح اکبر کو اٹھا کے لائے. صرف ایک جملہ میں نے اور عرض کرنا ہے, بس اجازت لینی ہے, میں بہت پڑھ گیا. میں نے کہا شاید کوئی برآمدگی ہے, پوچھا, انہوں نے فرمایا برآمدگی نہیں ہے. چلو میں نے کہا سرکار شبیہ پیغمبر کے 2 جملے کہہ جاؤ. اکبر کی لاش کو لے گئے نا حسین خیام میں, سرکار نے ساری بیویوں کا آؤ اکبر سے ملنا. 2 آل محمد کے گھر کے جوان ایسے ہیں جن کا زندگی بھی ماتم ہوا, شہادت کے بعد بھی ماتم ہوا. ایک ہے یہی علی اکبر, دوسرا ہے تیرا امام موسیٰ قاسم, جن کا زندگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس سرکار نے لٹایا اکبر کو. بیبیاں واہ جوانا, واہ غربتہ, واہ مصیبتہ, بیبیاں سر پیٹ رہی ہیں. اچانک امام مظلوم کی نگاہ پڑی. فضا, فضا, اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. فضا, عباس کی زوجہ نظر نہیں آ رہی. ایک کنیز کو فرمایا جا عباس کی زوجہ کو بلا کے لا. فضا کو کہا جا تو اکبر کی ماں کو بلا کے لا. وہ گئی نا جناب عباس کی زوجہ کو, دیکھا خیمے میں بیٹھی رو رہی ہے. غازی کی گھر والی جا کے کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہتی مجھے ارمان ہے, میرا بڑا بیٹا محمد زندہ ہے, علی اکبر چلا گیا ہے, مجھے یہی دکھ رلا رہا ہے. پہلے غلام گھر بیٹھا تھا, آقا کو نہیں جانا چاہیے تھا, غلام کو شہید. کیا بات ہے, سلام ہے وفا والے کی, وفا والی شہزادی پر. جناب فضا روایت کرتی ہے, بس ایک جملہ اور پڑھنے میں اجازت لے رہا ہوں. جناب فضا روایت کرتی ہے, میں گئی اکبر کی ماں کے خیام میں نے دیکھا اکبر کی ماں بیٹھتی ہے, پھر اٹھتی ہے, پھر ہاتھ مارتی ہے, پھر بیٹھتی ہے. اللہ کرے میں پڑھ پاؤں, اللہ کرے تو سن پائے. 7 مسائب پھر فضل شاہ نہیں پڑھتا, میں بڑے مختصر سے مسائب پڑھتا ہوں. پتہ نہیں کون سی روحیں ادھر موجود ہیں جو یہ جملہ سننا چاہتی ہیں. اکبر کی ماں اٹھتی ہے, پھر پکڑتی ہے, پھر بیٹھتی ہے, پھر اٹھتی ہے, پھر کسی چیز کو پکڑتی ہے, پھر بیٹھتی ہے. جناب فضا نے آواز دی, آقا زادی. امام مظلوم کہہ رہے ہیں اکبر تھوڑے لمحے کا منتظر ہے, آئیے آخری دیدار اکبر کا کر لیجئے. رو کے بی بی کہتی ہے فضا کوشش میں کافی دیر سے کر رہی ہوں, میں اٹھوں کیا کروں؟ جب سے پتہ چلا نا اکبر کو برچھی لگی ہے, میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے, مجھے نظر کچھ نہیں آتا, میرا بازو پکڑ مجھے اکبر تک لے چل. سیعلم الذین ظلموا ایہم قالبون ینقلبون. روتی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے, آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. ماتم حسین.